اور اب آپ جب جانے لگے تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو راستے میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے رفقا نے مشورہ کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے، حالات عجیب و غریب ہیں، مگر حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے، ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین سبحان اللہ کہتے ہیں نا ساتھیوں کے ساتھی، آپ نے فرمایا جب تم نے جانے کا سوچا ہے تو میرا بھی واپس مڑنا درست نہیں ہے، جب ساتھ ہی سفر اختیار کیا ہے تو اب ساتھ ہی سفر کریں گے۔ اپنے قافلے والوں کی دل جوئی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے بھی سفر اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج میں تھے انہوں نے انٹرسیپٹ کیا، آپ کو روکا، اور اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے کارندے جب آ گئے، ابن سعد آ گئے، ابن سعد اور ان تمام لوگوں نے جب گھیرا ڈال دیا تو اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو کمال یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ آئے، آس پاس کے ولیج کے لوگ آئے، کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت اطہار کے کسی بندے کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پہلے ہم قربانی دیں گے۔ سارے گاؤں کے لوگ یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک بنی کلب کا ایک دولہا تھا، اس کی 17 دن کی شادی تھی، اس کی ماں آتی ہے روتے روتے کہ بیٹا میری زندگی کی تمنا ہے، قریب ہی نواسہ رسول موجود ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، اے میرے بیٹا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی اپنی جوانی امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دو۔ وہ نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے، جب اس کا سر دلہن کی گود میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی روتے روتے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی قربانی کی داستانیں ہیں، یہ کیسے لوگ تھے کہ ایک طرف جن کو باقاعدہ کوئی انٹریکشن نہیں تھا مگر محبت آل رسول میں آ کر وہ اپنے سر کٹا رہے ہیں، اور ایک طرف یزیدی ہیں، 22,000 کا لشکر ہے اور وہ کسی طریقے سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ امام حسین نے کئی بار انہیں کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا، کوئی لڑنے جاتا ہے تو بچوں کو لے کے جاتا ہے، فیملی کو لے کے جاتا ہے، آپ تو اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے کہ مجھے تو کوفے والے بلا رہے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اس لیے فیملی ساتھ لے کر آئے تھے۔ آپ نے کئی بار کہا اگر مجھے نہیں جانے دینا تو مجھے واپس بھیج دو، مگر ان ظالموں نے کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی۔ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ جب 1-2 دن کوئی بھوکا رہتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے، ان ظالموں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے امام نے اس وقت بھی اتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں ایک عظیم خطبہ دیا کہ دیکھ لو پہچانو میں کون ہوں، میں نبی پاک کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں، میں مولا علی کا شہزادہ ہوں، تمہیں یاد ہے میرے آقا نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، ذرا سوچو مجھ پر ظلم کرو گے قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے، کیسے تم میرے قتل سے بری ہو سکو گے۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ظالم نہ سمجھے، مگر جس کے نصیب میں تھا۔ حضرت حر کا واقعہ ایک شاندار ہمارے لیے میسج ہے۔ آپ کانپنے لگے، لرزنے لگے، آپ کا بھائی آپ کو کہتا ہے اے حر میں نے تمہیں بڑے بڑے مقابلوں میں دیکھا ہے، تم تو بڑے بہادر ہو، تم تو بڑے جری ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی سی لشکر ہے، اتنا چھوٹا سا میدان ہے اور تم کانپ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ میں ایسا لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا مجھے کھینچ رہی ہے جہنم کی طرف مگر سامنے مجھے نواسہ رسول کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے، میں ان دونوں کے درمیان لرز رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے، میں نواسہ رسول سے کیسے لڑائی کر سکتا ہوں۔ ایمان کی رمق دل میں موجود تھی۔ ادھر امام حسین نے اعلان کیا کون ہے جو ہمارے نام پر اپنی جان قربان کرے، بس یہ سننا تھا کہ حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، یزیدی فوج سے نکلے اور حسینی فوج میں جا ملے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے امام حسین کے قدموں پر لڑتے لڑتے یزیدیوں کے ساتھ اپنی جان قربان کی۔ یہ ایک لمحے کا ڈیسیشن، کروشل ڈیسیشن، یہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ آج ہم حضرت حر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم یزیدی نہیں کہتے، حالانکہ ان کے لشکر میں تھے، امام حسین کو انٹرسیپٹ کرنے والے تھے، مگر کیا میسج ہے کہ ڈیسیشن ٹائم پہ لینا ہوتا ہے، باطل اور حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شعر کتنا پیارا ہے نا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، نکل آئے نا۔ اب غور کرے میرے وہ اسلام بھائی جو میرا بیان سنیں گے، ہم بھی زندگی میں سوچتے رہ جاتے ہیں یار کر تو غلط رہا ہوں، کما تو ٹھیک نہیں رہا، یار یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا یہ درست نہیں ہے، جو میں دیکھتا ہوں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں میرا یہ کام غلط ہے، نکلنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ ادھر سے شیطان مشورہ دیتا ہے نہیں یار یہ چھوڑے گا تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا، بندہ بس سوچتا رہ جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، باطل چھوڑتا ہے اور حق کی طرف آ جاتا ہے۔ آؤ آج کربلا کے اس واقعے سے یہ پیغام لو کہ کب تک
اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ جناب حرام چھوڑنا ہے؟ ہر اسلامی بھائی کو معلوم ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے کسی کو بتانے کی حاجت نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے، جو حرام دیکھتا ہے، جو حرام سنتا ہے، جو حرام کماتا ہے، جو حرام فعل میں مبتلا ہے، اسے معلوم ہے، مگر وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ سوچتا رہ جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا۔ اس لمحے اگر حضرت حر بھی سوچتے رہ جاتے تو شاید دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، مگر آج حضرت حر کا میں نے مزار دیکھا ہے، ان کا مزار بنا ہوا ہے، کیونکہ کربلا والوں اور امام علی مقام کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دی نا، تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور بات، 72 تھے کربلا والے، 22,000 تھے یزیدی، نماز دونوں کی ہوتی تھی، ہاں کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے نا، مگر الگ الگ جماعت ہوتی تھی۔ بتاؤ کون سی جماعت مقبول تھی؟ کون سی والی؟ 72 والی۔ میسج لے لو، ہر بڑی جماعت درست ہو ضروری نہیں ہے، دل میں عشق رسول ہو، خوف خدا ہو، اہل بیت کی محبت ہو، چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا مائٹ از آلویز رائٹ، ارے جناب جو بہت سارا دنیا ایک کام کر رہی ہے ہم نہیں کر رہے، ہم تھوڑے ہی رہ جائیں گے، ارے جناب 72 بھی ہوں تو 22,000 سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا ان کی اس قربانی نے ہمیں کتنا بڑا درس دیا ہے۔ آج کون بچا؟ امام حسین کے اس پورے قافلے میں ایک عابد بیماری مرد واپس گئے نا، باقی تو سارے شہید ہو گئے، پورا خاندان لٹ گیا۔ 22,000 کے لشکر میں ہزاروں یزیدی واپس گئے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی یزیدی لشکر کے ایک بندے کا نام بتا دیں، ہیں؟ 2-4 جو کمانڈر تھے اس کے علاوہ کسی کو بھی نام نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ مگر کمال دیکھو، 1400 سال گزر گئے، شہدائے کربلا کے نام لوگ تعویذ کی طرح اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے نام زندہ جاوید ہیں۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایک بندہ جو کہے میں یزید سے محبت کرتا ہوں، یہ یزیدیوں سے محبت کرتا ہوں؟ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، آپ کو امام حسن اور امام حسین اور اس پورے قافلے کربلا والوں کے چاہنے والے ملیں گے۔ قربانی دی، اللہ نے ان کے نام باقی رکھے، ان کی عزتیں بڑھ گئیں۔ ارے وہ حکومت کیا کرتے، امام حسین نے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی راج کیا ہوا ہے۔ حکومت تو یہ ہے نا، ہم ایکچولی بعض اوقات کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار اتنا نہیں ملا، یہ چھوڑ گیا، یہ چلا گیا۔ ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی ہے جناب، کچھ فیصلے عشق کے بھی ہوتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت ابراہیمی کے تو واقعہ ہے نا کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کتنی بڑی آگ تھی کہ پرندے نہیں گزرتے تھے، مگر آپ نے کیوں اس آگ میں چھلانگ لگا دی؟ اللہ کے بھروسے۔ لیکن اگر آگ پھر کیا ہو گئی؟ گلزار ہو گئی نا۔ شاعر کیا لکھتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو سوچ ہی رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ وہ جذبہ عطا فرمائے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، اور جب اللہ کی راہ میں چلیں، جب دین کی طرف آئیں اور کوئی مشکل آئے تو صبر بھی اللہ عطا فرمائے کہ کوئی بات نہیں، یہ رکاوٹ آئی ہے، میں نے دین نہیں چھوڑنا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو، نہیں بھائی یار نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھتا ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں، نہیں یار میں نے دین کی طرف نہیں جانا، کیا کروں، کولیگز تنگ کرتے ہیں، کوئی حوصلہ ہی نہیں بڑھاتا۔ ارے امام حسین کو دیکھو، سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کے پرچم کو سر بلند کیا۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی تمنا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو امام حسین سے، ہم سب چاہتے ہیں اہل بیت اطہار کے قدموں میں ہمارا حشر ہو، مگر بتاؤ نا جب قیامت کے دن امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوں گے اور امام حسین نے اگر ایک سوال ہم سے کر لیا کہ میں نے تو اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے پورے گھر کو لٹا دیا، بتاؤ تم نے دین اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ از دیر اینی آنسر؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ بس اس دن کی تیاری کرو، ملاقات امام حسین کی تیاری کرو کہ جب حاضر ہوں گا نا نبی پاک کے نواسے کی بارگاہ میں تو عرض کروں گا حضور اپنے حصے کا چراغ میں بھی جلا کے آیا ہوں، اپنے حصے کی کوشش میں بھی کر کے آیا ہوں، کچھ تو کر کے جاؤ نا۔ کیا یہ جواب دو گے کہ بڑی پروفیشنل لائف تھی، بہت بیزی لائف تھی، کاروبار تھا، جاب تھی، فیملی تھی، دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا؟ نہیں جناب، ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی پاک کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ دیٹس وائی یو آر ہیئر، اسی لیے تو آئے ہو نا آپ کہ ہم نے کچھ سیکھ کر ہم نے بھی جذبہ لے کر جانا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں حسینی طریقے پر چلیں، کوئی ایسا بیٹھا نہیں ہوگا کہ زندگی یزیدی طریقے پر گزرے، مگر کبھی اس کو غور کیا کہ حسینی طریقہ کیا ہے اور یزیدی طریقہ کیا ہے؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھی تھی، تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کیے تھے۔ بتاؤ نا
وہ تلوار کے سائے میں سجدے کریں اور پنجتن کا غلام کہلانے والا فرض نمازیں چھوڑ دے. پنکھے لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے. یاد رکھو امام حسین سے محبت صرف کھچڑا بنانے اور کھانے میں نہیں ہے. یقیناً نیاز کرنی ہے، ہاں اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، مگر ہم نیازی بعد میں ہیں، نمازی پہلے ہیں. تو آئیے آج کربلا کا یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، زوردار نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کریں گے. اچھا پھر یزیدی طریقہ کیا ہے؟ کربلا کی رات شب عاشور حسینی قافلے میں، حسینی خیمے میں تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھی. یزیدی کیمپ میں کیا ہو رہا تھا؟ رقص و سرور کی محفلیں، شراب، موسیقی. اب غور کر لیں، ہماری راتیں نمازوں میں ہیں، تلاوت میں ہیں، دعاؤں میں ہیں، یا اللہ نہ کرے موسیقی میں ہیں، گانے باجوں میں ہیں، بے حیائی میں ہیں. یہی تو یزیدی طریقہ ہے نا. ہمیں یزید کے ساتھ نہیں، ہمیں امام حسین کے ساتھ محشر میں جمع ہونا ہے. تو حسینی طریقے کو اپنا لیجئے. اور دعوت اسلامی کا ماحول یہ کمال کا ماحول ہے جو ہمیں حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اور سبحان اللہ، کربلا والوں سے جو امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی والوں کی محبت ہے نا، کربلا والے کتنے تھے؟ 72 تھے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال یہ کتنے نیک اعمال ہیں؟ ذرا بتائیے. 72. یہ کیوں ہے 72 بھائی؟ کربلا والوں کی یاد میں. ہمارا جو 3 دن کا مدنی قافلہ ہوتا ہے، اس مدنی قافلے کے گھنٹے کتنے بنتے ہیں؟ ذرا زور سے بولے نا. 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ اور 72 نیک اعمال تھام لو، انشاءاللہ 72 کربلا والوں کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ.